اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پناہ چاہتا ہوں اللہ پاک کی شیطان مردود سے، اس کے وسوسے اور اس کی بری سانس سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ یہ جنات، بھوت، پری، ارواح خبیثہ، اسیب، شیاطین اور یہ خبیث یہ کیا ہوتی ہے اور ان سے بچاؤ کا عمل کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسے میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو ایک یہ کہ جب جنات، بھوت، پری، ارواح خبیثہ وغیرہ کسی انسان پر اثر انداز ہو جائیں، یا جب کسی جن، چڑیل یا غیر مرئی طاقتوں کی فریکوینسی کسی انسان سے ملتی جلتی ہو یا میچ کر جائے اور اس انسان کے پاس کوئی حفاظتی تعویذ یا روحانی حصار نہ ہو، تو وہ جن یا قوت اس انسان کے جسم میں داخل ہو کر بآسانی اس پر قابض ہو جاتی ہے۔ جب ویران جگہوں اور خالی گھروں میں جنات، خبیث ارواح یا شیاطین یا علوی و سفلی قوتیں ڈیرہ جما لیتی ہیں، تو ایسے گھروں، جگہوں یا انسانوں کو اسیب زدہ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے گھر یا انسان پائے جاتے ہیں جو ان غیر مرئی قوتوں کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ ایسے اسیب زدہ افراد کی حرکات و سکنات سے خلاف عادتیں ہوتی ہیں۔ ایسے افراد کئی گھنٹوں تک ایک جگہ پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے وزن اور طاقت سے زیادہ بھاری سامان اٹھا لیتے ہیں، اور کئی آدمیوں کے برابر کھانا کھاتے ہیں، باوجود ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ان چیزوں کی مریض میں حاضری کے وقت مریض کئی آوازیں تبدیل اور اس کی کئی شکل و صورت انتہائی خوفناک ہو جاتی ہے کہ گھر والے بھی اس سے ڈر جاتی ہیں۔ یہ قوتیں یا شیاطین گھر والوں کے سامنے عجیب و غریب فرمائشیں، ڈیمانڈ اور شرائط رکھ دیتی ہیں۔ اسیب زدہ افراد کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں سوتے ہیں تو آنکھ کسی دوسری جگہ کھلتی ہے۔ ایک مریض نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ رات کو اپنے بستر پر سویا اور صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو شہر سے باہر کسی کھیت یا ویران جگہ پر پایا۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو گھروں، مکانوں، رہائش کے اندر بسیرا کرتے ہیں۔ جنات گھر کے افراد کے درمیان غصہ، نفرت اور بغض پیدا کرا کر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے درمیان ایسی تفرقہ بازی کے باعث گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق میں کمی آتی ہے۔ ان جنات سے بچنے کا یہ حل بتایا گیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھیں اور گھر والوں کو سلام کریں۔ ایسا کرنے سے یہ جنات گھر سے باہر رہ جاتی ہے اور بسم اللہ کی برکت سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں جنات مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ان گھروں کے افراد قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے والے اور بے نمازی ہوں اور نہ ہی کسی کامل مرشد سے بیعت ہو تو جنات ان گھروں کے افراد کو خوب تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ گھروں کی اشیاء کو ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات غائب کر دیتے ہیں۔ رات گھر میں اسیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی طوفان آیا ہو، آندھی چل رہی ہو۔ کبھی چھت پر کسی کے تیز چلنے یا دوڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اچانک گھر کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی گھر میں خون، اینٹ یا پتھر گرنے لگ جاتی ہیں۔ پانی کے چھینٹے آتے ہیں، رنگ کے چھینٹے آتی ہیں۔ آٹے میں سے جب آٹا گوندھتی ہیں تو پانی یا رنگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور کبھی یہ جنات پرندوں کی صورت میں گھر کے دروازوں اور چھتوں پر آ کر بیٹھ جاتے، کبھی کمرے کے اندر کھڑکی کے باہر اس طرح نمودار ہوں گے کہ ان کا عکس کمرے میں موجود لوگوں کو نظر آتا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے بند کھڑکیوں کے باہر کوئی موجود ہے، لیکن جب گھر کا کوئی فرد باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ دن رات چند سیکنڈ کے لیے گھر کے کسی فرد جو کمرے سے باہر نکل رہا ہو یا گھر کا کوئی موڑ گھوم رہا ہو یا کسی کے سامنے اچانک آ جاتے ہیں، جس کے باعث وہ شخص چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اکثر رات کو ڈرونی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی یہ جنات گھر کے اندر کثیر تعداد میں ظاہر ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ انسانی روپ میں اور کچھ اپنی خوفناک شکل میں ہوتے ہیں۔ کبھی یہ کسی کے بیڈ روم میں ظاہر ہو کر سوتے ہوئے شخص کو ساری رات دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی سوئے ہوئے افراد کو بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس فرد کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں سوئے شخص کی آنکھ کھل جائے تو اپنے سامنے ایسی خوفناک شکل دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اگر یہ شخص کمزور دل کا مالک ہو تو اس کی خوف کے باعث حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، اور الغرض ایسی شریر جنات اور خبیث ارواح گھر والوں کو اپنی مختلف حرکاتوں کے باعث خوف زدہ اور پریشان کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان جنات کسی گھر میں مستقل سکونت اختیار کریں تو گھر والوں کو خبیث جنات سے بچاتے ہیں۔ گھر والوں کو خواب یا بیداری میں ایسے اشارے دیتے ہیں کہ گھر کے مکین جان جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نیک بزرگ ہے، تو اس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خوشبو جلاتے ہیں، جس کے باعث گھر میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسیبی قوتوں سے بچاؤ کا عمل۔ ناظرین، یہ جو میں نے اوپر تحریر لکھی ہوئی تحریر جو یہ میں نے اسٹڈی کی ہے، اپنے تجربات کو جو میں نے لکھے ہیں آپ کے آگے بیان کیے ہیں، اب ان سے بچاؤ کی بھی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس سے بچاؤ کی ترکیب صرف قرآن پاک کے اندر ہے، صرف ہم قرآن پاک سے مدد طلب کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسیبی قوتوں سے بچاؤ کا عمل: آیت الکرسی، سورت فلق، سورت ناس 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ، جلالی و جمالی پرہیز اور زکوٰۃ کی پوری شرائط کے ساتھ 40 دن تک ایک ہی نشست میں اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 7 دفعہ درود و سلام، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف، اس کے بعد آیت الکرسی، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے 313 دفعہ یا 500 دفعہ پڑھنا ہے۔ آخر پر پھر 7 مرتبہ درود و سلام۔ یاد رہے کہ شروع والا درود و سلام اور 3 مرتبہ بسم اللہ شریف صرف ایک دفعہ ہی شروع میں پڑھنا ہے، 313 دفعہ نہیں۔ جلالی اور جمالی پرہیزات اور شرائط کے لیے آپ کو جو سے مجھ سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے۔ کوئی اگر بات پوچھنے میں سمجھ نہ آئے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ عمل 40 دن کرنے کے بعد اس کی مداومت روزانہ 9 بار، 11 بار یا 21 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پھر تا حیات ساری زندگی پڑھتے رہنا، تاکہ آپ ایسی مخلوق سے اپنے آپ کو بچاؤ میں رکھیں اور پناہ میں رکھیں۔ علاج۔ اور ناظرین، اب علاج کی طرف آتی ہیں۔ مریض کے قد کے برابر 7 سوئیاں کالے دھاگوں کو بل دے کر اکٹھی کر گرہ کی شکل بنا کر دیا گیا عمل بتائی گئی ترتیب کے مطابق 7 مرتبہ پڑھ کر گرہ کے دائرہ میں پھونک مارتے ہوئے گرہ بند کر دیں۔ ایک گرہ ہوئی اس طرح 9 گرہ لگائیں، جبکہ آخری گرہ پر عمل 7 کی بجائے 10 دفعہ پڑھا جائے گا تاکہ 66 کا عدد پورا ہو جائے، جو کہ اس میں ذات یا اللہ کے عدد ہیں۔ اس گرہ والے دھاگے کو لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے تعویذ کی صورت میں چمڑے میں سلوا کر مریض کے گلے میں پہنا دیں۔ نمبر 2، ایک پانی کی بوتل سامنے رکھ کر 41 دفعہ عمل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی 11 دن تک مریض کو دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ ایسی 4 بوتلیں استعمال کروائیں، یعنی کہ جو آیت الکرسی، سورت فلق، سورت ناس کا جو عمل 40 دن کا آپ کو بتایا ہے پرہیز کے ساتھ، وہی عمل آپ نے جو ہے نا پانی کی بوتل پر پڑھنا ہے۔ پانی کم ہونے کی صورت میں مزید بھر سکتی ہے تاکہ ایک بوتل 11 دن نکال سکے۔
عمل نمبر 3، سرسوں کے تیل پر عمل 41 دفعہ دم کر کے رات کو اس دم شدہ تیل میں سوتے وقت مریض کے کانوں میں 3 قطرے ٹپکا کر روئی سے کان بند کر دے تاکہ تیل سے بستر خراب نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اسیب جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، کھروں سے جنات نکالنے کے لیے لوبان، کفور اور حرمل کے صفوف پر 66 دفعہ عمل پڑھ کر 7 دن گھر میں دھونی دے اور کیلوں کے ذریعے گھر کا حصار کر دے۔ ہر کیل پر 11 دفعہ عمل پڑھنا ہوگا۔ نوٹ: کسی بھی عمل کا اثر ہر شخص کی روحانی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی کی روحانی استعداد یا ظرف ایک بوتل کے برابر ہے تو ایسے شخص کو کسی دریا یا سمندر کے سامنے بھی کھڑا کر دے تو وہ اس دریا یا سمندر سے ایک بوتل سے زیادہ پانی حاصل نہیں کرے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس ٹاپک اور کنسیپٹ پر تفصیلی بات پھر کبھی ہوگی۔ ناظرین، میں تقریباً 10,000 سے زیادہ جادو جنات کے متعلق وظائف اور ان کو جادو جنات کو ختم کرنے کے 10,000 سے زیادہ میں اعمال جانتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر میں اسیبی قوتیں ہے، جادو جنات کا مسائل ہے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہو یا بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتی ہوں یا خاص دن زیادہ ہو، جادو کے اثرات ہوں، گھر میں خون پانی کے چھینٹیں آتی ہوں، تو اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو وقت پر آپ کو ملتی رہیں۔ دیکھیں ناظرین، جو چینل کو سبسکرائب کرنے میں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں کوئی ایکسٹرا ایمبیز خرچ نہیں ہوتی، اس سے یہ ہے کہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی دکھی بندے کے ساتھ، کسی مریض کے ساتھ ایسا کوئی روحانی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے کنسلٹ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس بندے نا چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔